نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص سے کیوں حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ خلیفہ سوئم امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ وہ قریشی تھے، ان کا لقب ذو النورین اور کنیت ابو عبداللہ تھی۔ بایوگرافیز میں خوش آمدید، میں ہوں شہزاد گلزار اور آج ہم ذکر کر رہے ہیں خلیفہ سوئم سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا۔ سیدنا عثمان شرم و حیا کے پیکر تھے اور نہایت اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ ان کی نانی کا نام ام حکیم بنت عبد المطلب تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھپھی تھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی بہن تھی۔ اس طرح سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھپھی کے نواسے تھے۔ ان کی ولادت 576 عیسوی کو طائف میں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 6 سال چھوٹے تھے۔ ان کے والد عفان بن ابی العاص بن امیہ مکہ کے معروف اور دولت مند تاجر تھے۔ تجارت کے لیے مکہ سے باہر گئے ہوئے تھے کہ راستے ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے وافر مقدار میں دولت چھوڑی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا شمار ان چند لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں ہی لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ شرافت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں بھی زنا کے مرتکب نہ ہوئے، نہ کبھی شراب کو ہاتھ لگایا، اتنے حیادار تھے کہ اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ حیادار عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں۔ دیگر معززین قریش کی طرح انہوں نے بھی تجارت کو بطور پیشہ اختیار کیا۔ اپنی صداقت، دیانت، امانت اور راست بازی کی بدولت تجارت میں غیر معمولی کامیابی حاصل کی۔ مکے کے معاشرے میں ایک ممتاز اور دولت مند تاجر کی حیثیت سے مشہور و معروف ہوئے اور غنی کے لقب سے پکارے جانے لگے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے گہرے دوست تھے، انہی کی تحریک پر اسلام قبول کیا۔ اسلام لانے والے مردوں میں ان کا چوتھا نمبر تھا۔ ان سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا علی اور سیدنا زید بن حارثہ اسلام لا چکے تھے۔ اسلام قبول کیا تو دیگر مسلمانوں کی طرح ان کو بھی اعدائے اسلام کی اذار رسانی کا شکار ہونا پڑا۔ ان کے چچا حکم بن ابی العاص ان کو رسیاں میں جکڑ دیا کرتے اور کہنے لگتے، کیا تم اس نئے دین کو اپنے باپ دادا کے دین پر ترجیح دیتے ہو؟ اللہ کی قسم میں تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم اس دین کو نہیں چھوڑ دیتے۔ چچا نے جب دیکھا کہ یہ ماننے والا نہیں تو بالآخر اس نے آپ کا راستہ چھوڑ دیا۔ قافلہ توحید کے شہ سواروں میں بتدریج اضافہ ہوتا چلا گیا۔ قریش کا غصہ بھی بڑھتا چلا گیا۔ ان کے ظلم و زیادتی میں بھی مسلسل اضافہ ہوتا گیا۔ جب شفیق و مہربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے ساتھیوں کا جینا دوبر کر دیا گیا ہے تو آپ نے صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑنے والے اس پہلے گروہ میں سیدنا عثمان اور ان کی اہلیہ سیدہ رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ کچھ عرصہ بعد قریش نے ایک افواہ اڑا دی کہ قریش کا رویہ پہلے سے بہت بہتر ہو گیا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں نے اللہ کے رسول سے ملاقات کے لیے مکہ کی جانب سفر کی تیاری شروع کر دی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ بھی اس قافلے میں شامل تھی۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی۔ اس دوران مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی اجازت مل چکی تھی، چنانچہ آپ نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ یوں آپ کو 2 دفعہ ہجرت کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ مدینہ طیبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بھائی اوس بن ثابت سے ان کا رشتہ مباخات قائم کیا۔ یہ وقت بہت تنگی کا تھا۔ مسلمان اپنا سب کچھ لٹا کر صرف ایمان بچا کر مدینہ آ گئے تھے۔ مسلمانوں کے پینے کے لیے پانی کا مسئلہ بن گیا کیونکہ وہاں کے میٹھے پانی کا واحد کنواں بیر روما کا مالک بنو غفار کا ایک آدمی تھا۔ وہ بہت مہنگا پانی فروخت کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے جنت کی بشارت دی جو بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ کنواں خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے مسجد کے قریب واقع زمین کا ایک ٹکڑا خرید کر وقف کر دیا۔
غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے بے حد فیاضی سے کام لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صدقہ کردہ مال کو الٹتے جاتے اور فرماتے جاتے، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کریں انہیں کوئی نقصان نہ ہوگا۔ یہی وہ مقام ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے ممبر پر کھڑے ہو کر متعدد بار جنت کی بشارت سنائی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اللہ کی رضا کے لیے ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ جنگ بدر کے موقع پر سیدہ رقیہ شدید بیمار تھیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان سے فرمایا، تم اپنی اہلیہ کی تیمارداری کے لیے مدینہ ہی میں رک جاؤ، تمہیں جنگ میں شریک لوگوں کے برابر اجر اور مال غنیمت کا حصہ ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا نام بدری صحابہ میں شامل ہے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم کی شادی عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دی۔ شعبان 9 ہجری میں سیدہ ام کلثوم کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو میں اسے بھی عثمان سے بیاہ دیتا۔ کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ایک آدمی کے نکاح میں نہیں آئی، صرف سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا، اور یہ سعادت ان سے پہلے کسی کو حاصل نہیں ہوئی، اسی لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ ان کی مبارک زندگی کا روشن پہلو اس وقت سامنے آیا جب 6 ہجری ذوالقعدہ کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب مکہ کے قریب پہنچے تو آپ نے پڑاؤ ڈالا، سیدنا عثمان کو بلوایا اور فرمایا، قریش کے پاس میرے سفیر بند کر جاؤ، ان کو بتا دو کہ ہم صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مکہ میں داخل ہوئے۔ قریش کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ قریش نے عثمان غنی کو اپنے پاس روک لیا۔ دیر تک رکے رہنے کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو ارشاد فرمایا، ہم اس جگہ سے نہیں ٹل سکتے جب تک کہ ان لوگوں سے مارکہ آرائی نہ کر لیں۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بیعت کی دعوت دی۔ صحابہ کرام نے بیعت کے اسی بیعت کا نام بیعت رضوان ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر بطحائے مکہ میں سیدنا عثمان سے زیادہ کوئی اور معزز ہوتا تو اللہ کے رسول ان کی جگہ اسے بھیجتے۔ پھر اللہ کے رسول نے خود اپنا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ آپ خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں ان کے مشیر خاص تھے۔ فتویٰ دینے کی خدمت بھی ان کے ذمہ تھی، وہ کاتب بھی تھے۔ اس طرح سیدنا فاروق اعظم کی خلافت کے زمانے میں وہ مجلس شورا کے ممتاز ارکان میں شامل تھے۔ سیدنا عمر فاروق کو جب ابو لولو فیروز مجوسی نے نماز کی حالت میں خنجر کھونپا اور آپ شدید زخمی ہو گئے تو آپ نے 10 مبشرہ میں سے 6 صحابہ جو اس وقت زندہ تھے ان کے نام لیے اور کہا، ان میں سے مشورے کے بعد کسی ایک کو اپنا امیر منتخب کر لیں۔ امیر المومنین حضرت عمر کی وفات کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو متفقہ طور پر خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ یہ واقعہ محرم 24 ہجری نومبر 644 عیسوی کو پیش آیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ 12 سال کے عرصے پر محیط ہے۔ اس دوران اسلام دور دور تک پھیلا۔ بعض مورخین کے مطابق 1 سال کا عرصہ نہ گزرا تھا کہ امیر المومنین سیدنا عثمان کے حکم پر بحیرہ عرب میں مسلمانوں کے 1400 جنگی جہاز گشت کر رہے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے کس قدر کامیابیاں حاصل کی، چاروں طرف اسلامی حکومت پھیلتی چلی گئی۔ کہاں ہندوستان کا گجرات، کہاں خراسان، کہاں تیونس، الجزائر، مراکش، حتیٰ کہ اندلس کے دروازوں پر اسلامی لشکر دستک دے رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر مشرقی افریقہ کو فتح کرتے ہیں اور مسلمان بحر قزوین تک پہنچ جاتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بے پناہ سیاسی بصیرت کا اندازہ اس بات سے بھی کریں کہ ان کے دور میں تہذیب و تمدن، صنعت و حرفت، تجارت اور علوم و فنون کو بے حد ترقی ہوئی۔ دولت و ثروت کا دورہ ہوا۔ صحابہ کرام نے مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں خوبصورت مکانات تعمیر کیے۔ تجارت کو فروغ دینے کے لیے پرانے بازاروں کے ساتھ ساتھ نئے بازار قائم کیے گئے۔ قریش کے سرکردہ افراد حجاز سے نکل کر دور دور تک پہنچ گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے کارناموں میں سے ایک عظیم کارنامہ مسجد نبوی کی توسیع بھی ہے۔ انہوں نے گراں قیمت پر مسجد کے گرد و نواح کے مکانات خرید کر مسجد میں شامل کیے۔ اپنے دور میں انہوں نے امت مسلمہ کو ایک ایسا تحفہ دیا جو رہتی دنیا تک سب کے کام آتا رہے گا۔ انہوں نے عالم اسلام کو ایک ہی مصحف اور قرات پر اکٹھا کیا، قرآن مجید کے نسخے لکھوا کر دنیا کے مختلف علاقوں میں بھجوائے،
آج ہم جس قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں یہ مصحف عثمانی ہے، اسی لیے ان کو جامع القرآن کا لقب دیا گیا۔ اتنی تیزی سے ہر طرف ترقی، اسلامی حکومت کی توسیع اور اتنے عظیم کارنامے آخر کفار کو کیسے گوارا ہو سکتے تھے؟ چنانچہ انہوں نے اسلام کے اس راست باز اور معزز و مکرم خلیفہ سوئم برگزیدہ قائد ملت اسلامیہ کے خلاف بڑی گہری اور گھناؤنی سازش شروع کی۔ عبداللہ بن سبا یمن کا ایک یہودی تھا جو ابن السودا کے نام سے مشہور ہے۔ اس نے فتنے کو ہوا دینے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ بظاہر اسلام قبول کیا، اپنے آپ کو اہل بیت کا محب اور محب بنی ہاشم ظاہر کیا، اپنی چکنی چپڑی باتوں سے ان پڑھ اور سادہ لو عوام کو گرویدہ بنایا۔ سیدنا عثمان پر بے بنیاد الزامات لگائے گئے۔ راست باز اور سچے مومن اس فتنے سے مکمل طور پر الگ ہو گئے، مگر اس کے باوجود آہستہ آہستہ شر پسند مدینہ طیبہ میں جمع ہوتے چلے گئے۔ اور پھر ایک دن وہ آیا جب شر پسندوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کر باغیوں سے خطاب کیا اور انہیں سمجھایا، شورش پسندوں کو نصیحت کی، مگر باغیوں کا دباؤ بڑھتا چلا گیا۔ اسی دوران مسلمان ان کے دفاع کے لیے آگے بڑھے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کو ان کی قیامگاہ کے باہر حفاظت کے لیے پہرے دار بنا کر بھیجا۔ عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم جیسے نوجوان دیگر بہت سارے مسلمانوں کے ساتھ موجود تھے، مگر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی فطری نرم دلی کہ انہوں نے مدینہ الرسول میں خون ریزی کو پسند نہ کیا۔ وہ امت میں فتنہ اور خانہ جنگی نہیں چاہتے تھے، اس لیے اپنی حمایت میں کسی کو جنگ کی اجازت نہ دی اور اپنے ذاتی تحفظ کے لیے مدینہ الرسول کی حرمت پر آنچ نہ آنے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے پیش گوئی فرمائی تھی کہ وہ شہید ہوں گے، ان کو اپنی شہادت کا یقین ہو چکا تھا۔ حج کا زمانہ قریب آ رہا تھا۔ مدینہ طیبہ کے بہت سارے باسی حج کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ 18 ذوالحجہ 35 ہجری کو جمعۃ المبارک کے دن باغیوں نے تیسرے خلیفہ راشد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، جنت کی خوشخبری پانے والے قدیم الاسلام سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ آپ اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 80 سال تھی۔